لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام شاہ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا
اس کا نظارہ کیا ہے، نام طیبہ کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، غلام مصطفیٰ کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ شاہ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج الرسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، یا غالب رہے، مارا جائے گا، فیقتل، مارا جائے گا، او یغلب، یا غالب رہے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ ایک ہے میں کہہ دوں کہ میں کسی کو بہت کچھ دوں گا، ایک ہے آپ کہہ دیں کہ یار میں فلاں بندے کو بہت کچھ دوں گا، لیکن میں اگر کسی کو کچھ دوں، اگر آپ کسی کو کچھ دیں، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، ہم بتا سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، ہماری گنتی میں آ سکتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ دیا، آپ نے اتنا کچھ دیا،
اب اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے اللہ کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا پیارا مصطفیٰ جانتا ہے، کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اجر عظیم عطا کروں گا، تو وہ اجر عظیم کتنا بڑا ہوگا جس کو میرا خدا فرماتا ہے کہ میں اجر عظیم عطا کروں گا، یہ اسی کو ملے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ پاک نے اس کی ضمیر اپنی طرف لٹائی ہے کہ میں خدا اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ جہاد کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی پوری دنیا پر غالب رہے گی۔ جب سے جہاد چھوڑا ہم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، اپنا حال دیکھ لیں، وہ میرے حضور کا فرمان پورا ہو رہا ہے کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی غالب رہے گی، جب جہاد چھوڑ دے گی تو پھر مغلوب ہو جائے گی۔ جہاد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے کیے جاتا ہے۔ وہ جہاد نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جس میں اپنی مردانگی، شجاعت، دلیری، بہادری دکھانا مقصود ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جس کے اندر مال غنیمت کو حاصل کرنا مقصود ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جس کے اندر نمود و نمائش ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جس کے اندر لوگوں کو دکھانا، بتلانا، لینا مقصود ہو، بلکہ جہاد وہی ہوتا ہے جو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاد وہی ہوتا ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاد وہی ہوتا ہے اور ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے میرے حضور کے صحابہ نے کیا۔ جہاد وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے راستے میں مالکوں کی رضا کے لیے لڑا جاتا ہے۔ قائد علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کا مطلب اور مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، مال غنیمت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر تھا، یہ بڑا غیرت مند تھا، بڑا جرت مند تھا، بڑے شجاعت اور دلیری رکھنے والا تھا، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے لڑا جائے۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے لڑا جائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے تاکہ اللہ کے نام کا بول بالا رہے، بس اسی چیز کا نام جہاد ہے۔ میری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ جو اللہ کے راستے میں صرف اس لیے لڑے کہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو، دین اسلام کا پرچم بلند ہو، اسی چیز کا نام جہاد ہے۔ عقیدہ جہاد کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس پر حدیث پاک سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے حضور کا فرمان ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے کسی پیر کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے، کسی عربی دان کے یہ کوئی عربی کے اندر لفاظ نہیں ہیں، میرے حضور کا فرمان ہے۔ میرے حضور کے فرامین کو اپنے دلوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اینٹ سے لے کر بلڈنگ کے مکمل ہونے تک ہر ایک چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اینٹ کا ریٹ کیا ہے، سیمنٹ کا ریٹ کیا ہے، ریتا کا ریٹ کیا ہے، مزدوری کتنی ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ بھی کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو اس چیز کو نقش بھی کر لیتے ہیں۔
ہم بھولتے نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ جب میرے حضور کا فرمان پڑھا جاتا ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب بھی حدیث پاک سنو تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ میرے حضور کا فرمان سنا کرو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح ہو یا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک شام ہو، من الدنیا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، میرے حضور نے فرمایا ایک صبح اللہ کے راستے میں گزرے یا ایک شام اللہ کے راستے میں گزر جائے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے وہ بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں گزرے۔ لوگوں کو دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، صرف مالکوں کی رضا کے لیے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر، سرحد کی چوکیوں پر پہرا دینا، میرے حضور نے فرمایا کہ دوسرے مقامات سے 1000 دنوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، 1000 دنوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے نا تو آ کے پوچھ لیا کرتے تھے، بتاؤ بھی ہے کوئی بندہ جو مرنے والے کے ایمان کی گواہی دے؟ ایک دن جنازہ آ گیا، اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، جنازہ پڑھا دے۔ میرے حضور تشریف لائے، جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے۔ اب میرے حضور نے ارشاد فرمایا بھی مجمع میں سے تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کے ایمان کی گواہی دے؟ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ میرے حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا بھی مجمع میں سے کوئی ہے جو اس کے ایمان کی گواہی دے؟ خاموشی۔ تیسری مرتبہ پھر جب اعلان کیا، ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک رات مدینہ پر جب حملے کا خطرہ تھا، اس مرنے والے نے میرے ساتھ صرف ایک رات پہرا دیا تھا، صرف ایک رات سرحد پر میرے ساتھ ایک رات پہرا دیا تھا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کرتے جائیں، کچھ لوگ میرے معاشرے کے اندر ہماری پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ پاک فوج پر جو ہماری مقدس فوج ہے اور ہماری سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے، یہ ہمارے پہرا دینے والے حضرات ہیں نا، یہ ان سے جا کے پوچھیں یہ پہرا دینا اور اپنے بچوں سے دور رہنا اور حق ہر وقت اپنے گن تان کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرحد پر بیٹھے رہنا یہ کتنا مشکل ترین کام ہے، یہ ان سے پوچھیں۔ یہاں معاشرے میں رہتے ہوئے، گلی کوچوں بازاروں کے اندر رہتے ہوئے یہ باتیں کرنا، ان کے خلاف نعرہ بازی کرنا، پاک فوج کے خلاف بولنا آسان ہے، لیکن پہرا دینا یہ کتنا مشکل ترین کام ہے، یہ ان سے جا کے پوچھیں۔ اور یہ میرے حضور کا فرمان بھی سنیں۔ میرے حضور سے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ایک رات میرے ساتھ اسلامی سرحد پر صرف پہرا دیا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اس میت کو مخاطب ہو کر جنازہ پڑھا دیا، میت کی طرف مخاطب ہوئے، میرے حضور نے فرمایا اصحابکا یظنونکا انکا من اہل النار، اے مرنے والے میرے صحابی تیرے ساتھی یہ گمان کرتے تھے کہ من اہل النار تو جہنمی ہے، تجھ پر کوئی گواہی نہیں دے رہا تھا، سارے خاموش تھے۔ ایک بندے نے آ کر صرف اتنا کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، اس کو نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا، اس کو حج کرتے نہیں دیکھا، اس کو کوئی اور کام کرتے نہیں دیکھا، ایک رات اس بندے نے اسلامی سرحد پر میرے ساتھ پہرا دیا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں تو نے صرف ایک رات
اسلامی سرحد پر پہرا دیا تھا، میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں تو جنت کے اندر جا رہا ہے۔ پاک فوج کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف بولنا آسان ہے، پہرا دینا یہ کتنا مشکل ترین کام ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات پہرا دیا، میرے حضور اس صحابی کو جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے سرحدوں پر پہرا دینا، اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کر، اپنی فیملی سے دور رہ کر، اپنے خاندان سے دور رہ کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رہ کر بارڈر پر کھڑے رہنا، اسلامی سرحد پر پہرا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ایک رات صرف پہرا دیا ہے وہ بندہ سیدھا جنت کے اندر جا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سنیں میرے حضور کا فرمان، سنیں دلوں پہ نقش کریں۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وجبت لہ الجنہ۔ سنو میرے حضور کا فرمان سنو کہ اللہ کے راستے میں کتنا وقت لگے تو فضیلت کیا ملتی ہے، مقام کیا ملتا ہے، شان کیا ملتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے راستے میں اتنی دیر جہاد کیا جتنی دیر تک اونٹنی کا دودھ نکالنے میں وقت لگتا ہے، صرف اتنی دیر تک جہاد کیا جتنی دیر تک اونٹنی کا دودھ نکالنے میں وقت لگتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ معمولی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لمبا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اسلام میں کیسے داخل ہوئے لمبا واقعہ ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میرے حضور کے ساتھ شریک سفر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دیں۔ میرے حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جاؤ بھائی عبداللہ، وہ سامنے درخت ہے اس سے ایک چھلکا اتار کے لاؤ۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے، اس کا چھلکا اتارا، میرے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے حضور نے وہ چھلکا اس حضرت عبداللہ کے بازو پر باندھ دیا، باندھتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں کافروں پر تمہارا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو شہادت کا متمنی تھا، میں شہادت کے لیے آیا تھا، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اب تو اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے، اب اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے تجھے بخار سے بھی موت آ گئی تو اللہ پاک تجھے شہادت کا جام عطا فرمائے۔ یہ معمولی اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے حضور وقت کم ہے، حضرت میرے حضور کے ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے اندر ان کے بھی تازہ شادی ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو یہ فوراً میرے حضور نے ادھر سے جہاد کا اعلان کر دیا۔ جب میرے حضور نے جہاد کا اعلان کیا تو یہ صحابی جنگ کے اندر چلے گئے۔ غزوہ احد کے اندر لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے میرے حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے حضرت حنظلہ کو بہت تلاش کیا لیکن حضرت حنظلہ نہ مل سکے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں تم حنظلہ کو تلاش کر رہے ہو، مجھ سے پوچھو حنظلہ کہاں ہے، مجھ سے پوچھو۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے نبی کو خبر ہی نہیں ہے، عقیدہ بھی لے کے جاؤ۔ میرے حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا حنظلہ کہاں ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا عرض کی یا رسول اللہ جو شہادت جام شہادت نوش کرتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی کو تو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی کفن دے دیا اس کو، ویسے ہی اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے، حضرت حنظلہ کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جب وہ آئے تھے ادھر میرا حکم تھا ان پر غسل فرض تھا، غسل واجب تھا، غسل فرض ہونے کی حالت میں میرا فرمان سن کر اس میں تاخیر نہ کر سکے، فوراً جہاد کے لیے نکلے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب ان پر غسل فرض تھا، جب جام شہادت نوش کر گئے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ میرے ملائکہ، جاؤ میرے فرشتوں، میرے حضور کا صحابی حضرت حنظلہ
جس پہ غسل فرض تھا وہ جام شہادت نوش کر گیا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے جاؤ میرے فرشتوں، جا کر حضرت حنظلہ کو غسل دو۔ غسل دیا گیا، صحابہ کرام نے جا کے اٹھایا، لا کے حضور کی خدمت میں لائے تو حضرت حنظلہ کی زلفوں سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت حنظلہ کی زلفوں سے تازہ پانی بہ رہا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہی تو حنظلہ ہے جس کے اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا آپ کا کام ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے راستے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سرفریزی کے لیے میدان عمل میں نکلنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے فرشتوں کا آپ کی نصرت کے لیے، اللہ کے فرشتوں کا آپ کی مدد کے لیے آ جانا اور اللہ کا فرشتوں کو بھیج دینا میرے خدا کا کام ہے یا میرے پیارے مصطفیٰ کا کام ہے؟ آپ کا کام تو نکلنا ہے، آپ کا کام تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے بات کرنا ہے، آپ کا کام تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اس سے بھی آگے ایک اور حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب نبوت کتنا بڑا مقام ہے، میری عمر بیت سکتی ہے، محدثین کی عمریں گزر گئی، مفسرین کی عمریں بیت گئی، وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبوت کتنا بڑا منصب ہے۔ اس کے باوجود میرے حضور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ کیا التجا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ تیرے راستے میں لڑوں پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ شہادت کے متمنی ہیں، شہادت کی طلب کر رہے ہیں، شہادت کا درجہ چھوٹا ہے، نبوت کا درجہ بڑا ہے، آپ شہادت کی طرف چھوٹے درجے کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے شہادت اس لیے مانگ رہا ہوں، نبوت مجھے خدا نے عطا کی ہے اور شہادت میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، وہ عطائی چیز تھی، یہ کسبی چیز ہے، وہ خدا نے عطا کی ہے، یہ میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ابھی ادھر سے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرا خدا شہید کو اپنا دیدار پہلے کرا دیتا ہے۔ صحابہ میدان میں نکلے، غزوہ احد کے اندر پہنچے، میرے حضور کے صحابی حضرت ابو دجانہ، میرے حضور نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے؟ میرے حضور نے تلوار اٹھائی، تلوار بلند کی، میرے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیں اس کا حق کیا ہے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے حضور نے فرمایا یہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہو مسلمانوں پر نہ چلائے، کافروں پر چلائے، مسلمانوں پر نہ چلائے، کافروں پر چلائے۔ آج ہمیں امن کا درس دیا جاتا ہے، اخلاق کی بات کرو، پیار کی بات کرو، نرم بات کرو، ایسا بات کرو، گرم بات نہ کرو، جوش جذبے میں نہ آؤ، ایسے جس طرح سے تمہارا انداز گفتگو ہے ایسے نہ کرو۔ فلاں علامہ صاحب ہیں، وہ کتنے دھیمے انداز سے، کتنے پیارے انداز سے، بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جلالی ہیں، اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں، وہ ٹھنڈی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو ہم لائٹ روشن کرتے ہیں نا، اگر اس لائٹ کو دونوں تاریں ٹھنڈی لگا دی جائے نا یہ چلتی نہیں ہے، یہ نہیں چلتی۔ اگر اس کو دونوں گرم تاریں لگا دیں پھر بھی نہیں چلتی۔ تو ہمیں روشنی کرنے کے لیے ٹھنڈی تار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گرم تار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کچھ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، کچھ گرم مزاج کے ہیں۔ میرے حضور کے زمانے میں ابو بکر نرم مزاج کا تھا، میرے حضور کو بخار ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابو بکر صدیق نرم مزاج کے ہیں، آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوگا، عمر جلال والے ہیں، آپ عمر سے کہہ دیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ تیری بات بالکل درست ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑے ہونے
ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر صرف امن نہیں چلتا، اسلام کے اندر صرف امن کی بات نہیں ہوتی، اسلام کے اندر صرف اخلاق کی بات نہیں ہوتی، اسلام کے اندر سخت بات بھی ہوتی ہے، اسلام کے اندر نرم بات بھی ہوتی ہے۔ میرے حضور نے خود اعلان فرمایا، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، بات میں کر رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے حضور خود اعلان فرماتے ہیں، بنو قریظہ کے 60 یہودی، میرے حضور خود فرماتے ہیں میرے صحابہ تلواروں کو اٹھاؤ، یہ جو بنو قریظہ کے یہودی ہیں ان کی گردنیں تن سے جدا کر کے رکھ دو۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے تلواریں پکڑی، میانوں سے باہر نکال لی، 60 یہودی میرے حضور نے خود کھڑے ہو کر قتل کروائے ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ امن کی بات کی ہے، یہ امن والا کام کیا ہے۔ اسلام امن کی بات بھی کرتا ہے، اسلام غیرت کی بات بھی کرتا ہے۔ جب حضرت بلال پہ ظلم کیا جا رہا ہو، جب حضرت صہیب رومی پہ ظلم کیا جا رہا ہو، جب حضرت خبیب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، جب آل یاسر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تشدد و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہو، تب اسلام امن کی بات نہیں کرتا، اسلام غیرت کی بات کرتا ہے۔ اسلام امن کی بات اس وقت کرتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، اس وقت اسلام امن کی بات نہیں کرتا۔ اور جس وقت کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اس وقت اسلام امن کی بات نہیں کرتا۔ جس وقت مسلمانوں کی بچیوں کو ہندو اٹھا کے لے جا رہے ہوں اور ان کے پیٹوں سے حرام بچے جنم دے رہے ہوں، اس وقت اسلام امن کی بات نہیں کرتا۔ جس وقت یمن کے اندر، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی، تشدد و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہو، اس وقت اسلام گھر میں بیٹھنے کی بات نہیں کرتا، اس وقت اسلام امن کی بات نہیں کرتا، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اس وقت اسلام میدان عمل میں نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرح میدان عمل میں نکل کر یہود و نصارا کے پرچمیں اڑانے کی بات کرتا ہے۔ اس وقت اسلام میدان عمل میں نکل کر یہود و نصارا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ اسلام امن کی بات اس وقت کرتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، ہر وقت اسلام امن کی بات نہیں کرتا۔ امن کی بات سے بات یاد آئی، میرے حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں، اب میرے حضور خود تشریف فرما ہیں، سامنے ایک مشرک بیٹھا ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے دوران جو سامنے مشرک تھا نا، اس نے بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ میں حضور کی طرف بلند کیا۔ ابوبکر صدیق پاس کھڑے تھے، ابوبکر صدیق نے جلدی سے تلوار میان سے نکالی، اس کا دستہ اس مشرک کے ہاتھ پہ مارا، فرمایا بتوں کی شرمگاہ کو چومنے والی قوم، ان پاک ہاتھوں سے پیچھے ہٹا، تجھے نہیں پتا تو امام الانبیاء سے بات کر رہا ہے۔ اب میرے حضور کو چاہیے تھا، میرے حضور فرماتے ابو بکر میں جو معاہدہ کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں نا، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے حضور نے منع نہیں کیا، میرے حضور مسکرائے، اور میرے حضور کا کسی بات میں مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حضور خوش ہو رہے ہیں اس بات پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، میرے حضور کی گستاخی، میرے حضور کی شان میں کوئی نزیبہ جملے بول بیٹھے۔ ابو بکر صدیق بیٹا ہے، اب بیٹے نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا، بوڑھا باپ ہے، زمین پہ جا کے گرا، لوگوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے، باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ ابو بکر آئے، میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کیا؟ ابو بکر صدیق نے گردن جھکا لی۔ میرے حضور نے جب تیسری مرتبہ پوچھا نا ابو بکر تو نے یہ کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں باپ کی گردن اتار دیتا۔ ابو بکر کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان میں کوئی نزیبہ جملے بولے، خواہ وہ میرا بیٹا ہو خواہ وہ میرا باپ ہو، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے، ایسے بدبخت کو اس دھرتی پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ابو بکر صدیق نے باپ کے ساتھ یہ نرمی کی بات کی ہے یا سختی کی بات کی؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
ادھر سے میرے حضور کا تازہ تازہ دنیا سے ظاہری وصال ہوا، صحابہ کرام غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ابوبکر صدیق نے اعلان فرما دیا، بھی جو جہاد کا، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف امیر المومنین کے ہوتے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابھی ابھی ہمارے پیارے جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری وصال ہوا ہے، صحابہ کرام کے جو دل ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، آپ کچھ نرمی کر لیں۔ ابوبکر صدیق جلال میں آ گئے، منبر رسول پر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، عمر تو وہی تھا نا، تیرے سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جب اسلام کے اندر آیا تو میرے حضور کے سامنے کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے جو چھپ کر نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لی ہیں، اب عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اب مکہ والوں سن لو، اگر کسی نے بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، تو حضرت عمر اپنے نبی کا غلام بن کر مکہ کے اندر آ چکا ہے، میدان عمل میں آ چکا ہے۔ خبردار، اگر کسی نے میرے حضور کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا، اگر کسی نے ہاتھوں کو بڑھایا اس کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، عمر تو وہی ہے نا، وہ جرت کی بات کرتا تھا، غیرت کی بات کرتا تھا، میرے حضور کے دین اسلام کے بارے میں آج پھر حملہ ہو رہا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا، اور میرے حضور کے غلاموں، میرے حضور کے دین میں کمی ہو جائے، ابو بکر صدیق زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے جلدی سے تلوار اٹھائی، میان سے نکالی، دوڑ پڑے، فرمانے لگے، تم نے جہاد کے لیے نہیں جانا تو نہ جاؤ، ابو بکر صدیق منکرین زکوٰۃ کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ آپ نکل پڑے۔ حضرت شیر خدا کہتے ہیں، اے ابو بکر، اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے حکم فرما دیا ہے اب جہاد کرنا اور منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما کرنا، یہ شیر خدا کا کام ہے۔ تو مجھے بتاؤ، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے نرمی کی ہے یا سختی کی ہے؟ وہ بھائی، اسلام جہاں پر امن کی بات ہے وہاں پہ امن کی بات کرتا ہے، جہاں پہ جرت کی بات ہے، جہاں پر غیرت کی بات ہے وہاں پر غیرت کی بات کرتا ہے۔ جنگ یمامہ کا واقعہ پیش آیا، خود ہی ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں اب وہ جنگ کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن جب میرے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق نے خود اعلان فرمایا، وہ بدری ہوں یا غیر بدری ہوں، وہ انصار ہوں یا مہاجر ہوں، وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سارے جہاد کے لیے نکلو۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق نے یہ نرمی کی ہے یا سختی کی ہے؟ او بھائی، جہاں پر اسلام امن کی بات کرتا ہے وہاں پر امن کی بات ہوگی، جہاں پر اسلام سختی کی بات کرتا ہے وہاں پر سختی کی بات ہوگی۔ اس لیے دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، میرے حضور کی سیرت پڑھی نہیں ہے، غزوہ بدر پڑھا نہیں ہے، غزوہ احد کو پڑھا ہی نہیں ہے، غزوہ خندق کو پڑھا نہیں ہے، جنگ یمامہ کو پڑھا ہی نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کو سمجھا نہیں ہے، حضور کی ناموس رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو پھر دین اسلام پر دین اسلام کی ترجمانی کرنے کی تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ سب سے پہلے میرے حضور کی سیرت کو پڑھ، پھر اسلام کی ترجمانی کرنا۔ جس کو پتا منہ دھونے کا نہیں، جس کو پتا وضو کے فرائض کا نہیں، جس کو پتا غسل کے فرائض کا نہیں، نماز کے واجبات کا نہیں ہے، وہ اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی ترجمانی کی ہے حضرت داتا علی حجویری نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے سید کفایت علی کافی نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے شاہ احمد یونانی نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے عبدالستار خان نیازی نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے محمد بن قاسم نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے، اسلام کی ترجمانی کی ہے میرے امام حسین نے۔ اسلام کی ترجمانی وہ کرے جو اسلام کو جس نے پڑھا ہے، جس کو خبر نہیں ہے، جو سیکولر ہے، جو لبرل ہے، وہ اپنی من مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، کبھی حدیث کا ترجمہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے، کبھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے اپنی خواہشات کے ساتھ ترجمہ کرتا ہے۔ اسلام ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم تیمم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تیمم کرتے ہیں مٹی سے، تیمم کرتے وقت ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب پاؤں کا مسح کیا جائے تو پاؤں کا مسح نیچے سے کیا جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پاؤں کا مسح نیچے سے کرو، اسلام کہتا ہے پاؤں کا مسح اوپر سے کرو۔ ہمارا دماغ
اسلام کے تابع ہے، اسلام ہمارے دماغ کے تابع نہیں ہے، ہماری خواہشات کے مطابق اسلام نہیں ہے، ہماری خواہشات اسلام کے مطابق ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہیں کہ اللہ خالق لم یزل ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو علماء سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے جتنی ہماری زندگی باقی ہے، اس زندگی کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی اولاد کو یہ تعلیم ضرور دے کے جاؤ، ورنہ ہم نے بھی چلا جانا، اولاد کو یہ تربیت نہ دی یہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا، بتا بھائی میرے امتی، اس دین اسلام کے لیے میرے دانت شہید کیے گئے، اس دین اسلام کے لیے مجھے پتھر مارے گئے، اس دین اسلام کے لیے میرے حسین نے اپنی جان دی ہے، اس دین اسلام کے لیے کربلا کے ریگزاروں میں 72 تن بہل اہل بیت کے عظیم ترین مقدس ترین لوگ شہید ہوئے اس دین اسلام کے لیے۔ بتا میرے امتی تو دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ آج حوض کوثر کا جام پینے کے لیے آ گیا ہے، آج شفاعت مانگنے کے لیے آ گیا ہے، بتا تو دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ یار اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا تو سکھا کے جائیں، بیٹے بچے جب بھی بات کر دین کی بات کر، کرکٹ کی بات نہ کر، فٹ بال کی بات نہ کر، ہاکی کی بات نہ کر، بیڈمنٹن کی بات نہ کر، کھیلیں چھوڑ، حضور کی سیرت پڑھ، خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر ابھی سے پڑھانا شروع کرو گے وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد اللہ کا قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، میرے حضور کا دین غالب آ کے رہنا ہے۔ میرا مالک کام لینے پہ آئے نا چھوٹے چھوٹے پرندوں سے لے لیتا ہے، میرا مالک کام لینے پہ آئے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے لے لیتا ہے، میرا مالک کام لینے پہ آئے کتوں سے لے لیتا ہے، میرا مالک کام لینے پہ آئے جانوروں سے لے لیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جتنے یہ سانس باقی ہیں کم از کم اس زندگی کے اندر ہم اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے تیار کر کے جائیں۔ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان تھا، آج کیوں منبر رسول پر اس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس نے فٹ بال نہیں سیکھا، اس نے کرکٹ نہیں سیکھی، اس نے بیڈمنٹن نہیں سیکھا، اس نے سیکھا تو اسلام کو سیکھا ہے۔ ایک بچی کی آواز پر عرب سے چلا پاکستان کی دھرتی پر آ گیا اور کہا کہ ظالمو تم مسلمانوں کی امت مصطفیٰ کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہو، خبردار تمہاری آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پڑھا تھا، اسلام سیکھا تھا۔ اپنی اولاد کو سکھا کے جاؤ، سمجھا کے جاؤ، پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اللہ خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔